جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور فرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں۔ آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو، تو سالی کو مالدہ، کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و فرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو، تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔